میں آپ کے سامنے ان واقعات کو رکھنا چاہ رہا ہوں۔ بتائیے، آپ ایک ویڈیو ڈال دیا گیا کہ ایک مسلمان بنڈی پر فروٹ بیچ رہا ہے گندے طریقے سے، معلوم ہوا وہ ویڈیو جھوٹا ہے۔ ایک پرانا ویڈیو نکال دیا گیا کہ مسلمان اپنے کھانے کے پلیٹس کو، یوٹینسل کو چاٹ رہے ہیں۔ ارے بھائی، یہ ہمارے ممبئی کے، ہمارے بوری سماج کے لوگوں کا یہ ان کا طریقہ ہے، ایک ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتے وہ لوگ، آپ اس کو جوڑ دیے، غلط۔ پھر ایک صوفیوں کا ایک ویڈیو جو ملک کا نہیں ہے، پڑوسی ملک کا ہے، نکال کر بتا دیے، وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا۔ پھر ایک پرانا ویڈیو نکالے کہ ایک مسلمان جو ہے ایک ریسٹورنٹ میں کھانے پر تھوک رہا ہے، اس سے وائرس پھیلا رہا ہے، پرانا ویڈیو۔ پھر ایک فلیپینز کا ویڈیو نکال دی کہ دیکھو یہ مسلمان ہے اور بریڈ کے اوپر تھوک رہا ہے، یہ ویڈیو بھی جھوٹا نکلا۔ اب ایک ویڈیو نکالے، یہ تمام دشمن جو ملک کے دشمن ہے، جھوٹا ویڈیو نکالے کہ ایک انڈر ٹرائل ہے، وہ اس کو بتا دیے تبلیغی جماعت کا ہے، وہ پولیس والے پر تھوک رہا ہے، پرانا ویڈیو، اس کا تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ایک امر اجالا نیوز پیپر ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ گوشت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں، کیا جھوٹ ہے۔ اور پھر اسی نیوز کو سہارنپور کی پولیس نے ڈینائی کر دیا۔ کرناٹکا کے ایک بی جے پی ہیں، محترمہ ایم پی ہیں، انہوں نے کہا کہ تبلیغی لوگ ڈاکٹروں سے بدسلوکی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، تو انہی کے ریاست کا جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، محترمہ سنیے، بیلگاوی کا ڈپٹی کمشنر ایس پی بھون حالی نے اور ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے اس واقعے کی تردید کی، ڈینائی کیا اس کو، جھوٹ آپ کا۔ پھر زی نیوز نے رپورٹ کیا کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے پتھر پھینکے ہیں فیروز آباد میں، فیروز آباد کی پولیس نے اس کا ڈینائی کیا، آپ کی جھوٹ ثابت ہوئی۔ پھر رائے پور کے ایم پی نے ایسا ہی ایک بیان جاری کیا، معلوم ہوا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ ایمس رائے پور میں ایسا کر رہے ہیں، ایمس رائے پور نے بیان جاری کیا، یہ بیان جھوٹا ہے ان کا۔ ریوا میں ایک ویڈیو جاری کر دیا گیا کہ کوئی مار رہا ہے، وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا۔ اور پھر لکھنؤ پولیس نے ڈینائی کیا اس کو کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے نرسز سے بدسلوکی کی، یہ بھی دیکھیے۔ پھر ایک اور ایک ٹی وی چینل کا ایک اینکر ہے بیچارہ، مشہور ہے، نفرت رکھتا ہے مسلمانوں سے، اس نے کہا کہ 5 لوگ جو تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ گوتم بدھ میں وہ کوارنٹائن ہو گئے، ڈی سی پی نوئیڈا نے ان کے اس بات کو جھوٹ کہا اور کہا کہ اس سے تبلیغی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک معیاری نیوز پیپر جو میں بھی بہت پڑھتا ہوں، ہندوستان ٹائمز، کہتا ہے کہ جہاں پر نان مسلم کا معاملہ آتا وہاں مائیگرنٹ ورڈ استعمال کیا جاتا، ورکرز ولیجز، اور جب مسلمان آتے وہاں پر مسلمان کا نام لگائے تھے۔ آپ بتائیے۔ اور پھر آج ہندو میں جو نیوز چھپی گورنمنٹ آف انڈیا کی کہ جس کہہ رہے ہیں کہ such targeting of a particular community religious organization will lead to communal polarization۔ گورنمنٹ آف انڈیا اگر مودی سرکار یہ جاری کر رہی ہے تو پھر آپ کے مائنورٹی منسٹر نے کیا کہا تھا کہ تبلیغی جماعت is Talibanizing the virus، کہ تبلیغی جماعت طالبان کی طرح اس وائرس کو پھیلا رہی ہے، روکیے نا ان کو۔ آپ ہی کا منسٹر کہہ رہا ہے، وزارت اقلیتی بہبود کا منسٹر۔ اور کیا ہوا؟ جو نفرت ہمارے ملک میں مسلمانوں کے اور تبلیغی جماعت والوں سے آپ نے پھیلائی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے آپ، دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ ایک جو فروٹ میوہ بیچتے ہیں، فروٹ وینڈرز ٹھیلا بنڈی پر اتراکھنڈ میں، ان سے کہا گیا جا کر کہ تم مسلمان ہو، تم سے وائرس پھیل سکتا ہے، تم یہاں پر بنڈی نہیں لگا سکتے ورنہ تم ہندوؤں کو وائرس دے دو گے۔ یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اتراکھنڈ کا واقعہ یہ۔ پھر دوسرا واقعہ، شاستری نگر بی بلاک میں لوگ بیٹھ کر، کرسیوں پر بیٹھ کر، جو ٹھیلا بنڈی پر لوگ غریب آتے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ تو کیا ہے، تو مسلمان ہے، ملا ہے، مت آ یہاں پر۔ بتائیے آپ۔ پھر تیسرا واقعہ جو محمد دلشاد کا ہوا، محمد دلشاد کا، یہ ہماچل کا، محمد دلشاد اونا بنگر ولیج کا، یہ مراسی کمیونٹی سے تعلق، مراسی برادری سے اس شخص کا تعلق، محمد دلشاد کا، 37 سال کا لڑکا، کیا گناہ ہے اس کا؟
کہ وہ اجتماع میں جا کر آیا، کوارنٹائن میں رہا، رپورٹ نیگیٹو آئی اس کو اس کے گاؤں میں، یہ مراسی برادری والے شادی میں بینڈ باجا بجاتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں اس کو گاؤں میں، اتنا اس کو تنگ کیے، اتنا تنگ کیے کہ وہ خودکشی کر لیا۔ 37 سالہ محمد دلشاد خودکشی کر لیا۔ یہی چاہ رہے آپ لوگ؟ خوش ہو رہے ہیں کیا لوگ اس طرح کی حرکت کر کے؟ پھر آپ دیکھیے، پھر عرفان خان نامی ایک شخص راجستھان کا 34 سال کا بھرتپور میں اپنی بیوی کو، اپنی وائف کو، اپنی پتنی کو وہ لے کر جاتا ہے ڈیلیوری کے لیے، لیبر روم میں چلی جاتی ہے اس کی بیوی، اور وہاں پر جا کر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو تو کہتا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، تو ڈاکٹرز مشورہ کر کہتے ہیں کہ اس کو نپٹاؤ، یہ مسلمان کی ڈیلیوریاں نہیں ہو سکتی۔ تو انڈین ایکسپریس کی رپورٹ ہے، عرفان خان کی پتنی جو پریگننٹ ہے اس کو ایمبولنس میں ڈال کر کہتے ہیں جے پور کو لے کر جاؤ، ایمبولنس میں بچہ پیدا ہوتا اور بچہ مر جاتا۔ بتائیے آپ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ یہ کون سی انسانیت کے مظاہرے آپ اور ہم کر رہے ہیں؟ اور پھر 22 سالہ محبوب علی، اس کو دلی کے بوانہ میں اس لیے مارا پیٹا گیا کیونکہ وہ بھوپال سے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جا کر آیا، وہ ابھی زندگی اور اپنی موت کی لڑائی لڑ رہا ہے اسپتال میں، یہ محبوب علی۔ اب گڑگاؤں میں ایک مسلم فیملی کو اینٹوں سے مارا گیا کیونکہ وہ لوگ ویڈیو لے رہے تھے جو دیا جلاؤ کا، جو وزیر اعظم نے کہا تھا، اینٹوں سے ان کو پیٹا گیا صرف ویڈیو لینے پر۔ پھر گڑگاؤں کے دھنکوٹ ولیج میں کسی نے آ کر مسجد کے سامنے فائرنگ کر دی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے کیوں فائرنگ کی، تو اس مارنے والے نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ مسجد کے اندر جو بیٹھا ہے اس کو وائرس ہوا نہیں ہوا۔ یہ اس طرح کی حرکت۔ پھر کرناٹکا میں مسلم والنٹیئر جا کر سلم میں کھانا دے رہے ہیں غریبوں کو، تو ایک ایکٹیوسٹ زرین تاج کو بنگلور میں ان پر حملہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم کیوں آئے ہندو ایریا میں؟ ارے میرے دوست، بھوک، غریبی، وائرس مذہب کو نہیں دیکھتی۔ اگر کوئی مسلمان کو ہندو جا کر یا ہندو کو مسلمان کو جا کر کھانا کھلاتا ہے تو کون سا گناہ کیا اس نے؟ مگر آپ مار رہے ہیں۔ ہریانہ کے جن ڈسٹرکٹ میں ایک مسلمان فیملی کو ان کے پڑوسیوں نے صرف اس لیے مارا اور پیٹا کیونکہ انہوں نے دیا نہیں جلایا تھا، سر پھوڑ دیا گیا ان لوگوں کا، اور ولیج پردھان بھی حسب روایت مسلمانوں کے خلاف گئے۔ پنجاب میں دودھ بیچنے والے ان کو مارا اور پیٹا گیا ہوشیار پور ڈسٹرکٹ میں، وہ ندی کے دامن میں پھنسے ہوئے ہیں، آج بھی نہیں نکل سکتے، گجر کمیونٹی کے ہیں، دودھ نہیں بیچنا تو ان کو مارا اور پیٹا گیا۔ پھر ویسے ہی باگل کوٹ میں ایک مسلمان کو جو مچھی پکڑنے کے لیے کرشنا ریور میں گیا اس کو مارا اور پیٹا گیا۔ وہی باگل کوٹ میں غنڈے گھس کر مسجد کے اندر حملہ کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ پھر بیلگاوی ڈسٹرکٹ میں 2 مسجدوں کو توڑا جاتا ہے، نقصان پہنچایا جاتا ہے جب 9 منٹ کے لیے لائٹ بند کرنے کا آرڈر آیا۔ پونا میں پولٹری فارم میں مسلمان ڈرائیوروں کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے، نہیں آپ سے وائرس پھیل سکتا ہے۔ اب بتائیے کہ کوئی اس بارے میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی وائرس کس سے پھیل رہا ہے، وائرس کہاں سے آ رہا ہے، وائرس کا کوئی مذہب ہے کیا؟ آپ بتائیے کہ 13 مارچ کو ہماری ہیلتھ منسٹری نے کیا سٹیٹمنٹ دیا کہ کوئی پینک کی ضرورت نہیں ہے، ہیلتھ ایمرجنسی نہیں ہے کہا گیا۔ 13 مارچ کو دلی گورنمنٹ نے، جس کے چیف منسٹر ابھیجیت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ گیدرنگ پر بین ہے مگر ریلیجیس کانگریگیشن پر کوئی بین نہیں ہے۔ اسی لیے دلی کی کالکا جی مندر میں 21 مارچ تک چلتا رہا۔ پھر آپ دیکھ لیجئے ویشنو دیوی ٹیمپل جموں میں 18 مارچ تک بند نہیں کیا گیا، وہاں بھی 400 لوگ پھنسے ہوئے ہیں، وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور کوئی مسجد میں پھنسا ہوا ہے مرکز میں تو وہ چھپا ہوا ہے۔ یہ آپ کا انصاف ہے؟
तिरुपति में 16 मार्च तक चलता रहा। फिर 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया मध्य प्रदेश में, हजारों लोग वहां पर आए, उसके कोई बात नहीं करेंगे, टीवी पर कोई बात नहीं होगी उसकी। और फिर हजारों लोग निकलकर दिल्ली की सड़कों पर आए, वो बेचारे गरीब कमजोर लेबरर्स जो भूख और फाका से मर रहे थे, निकल कर रोड पर निकल कर आए, उस पर कोई किसी को मजहब नहीं जोड़ा गया। जब आप देखिए कि 22 मार्च को थाली का इवेंट हुआ, रोडों पर निकल कर लोग नाचे, इस पर कोई बात नहीं करेंगे आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर एक हमारे सिख एक बलदेव सिंह साहब है, 11 और 13 मार्च को होला मोहल्ला फेस्टिवल हुई, वो उनकी वजह से कई लोग क्वारंटाइन हो गए, हजारों लोग, उस पर कोई टीवी के लोग बात नहीं करते। और फिर एक गाने ग्लोकारा है कनिका कपूर, लखनऊ में वो मोहतरमा जाती हैं तो बीजेपी के एक एमपी हैं उसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाश्ते की दावत में एमपी पहुंच जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता उसमें। और फिर यानी इतने कितने मिसालें दूं आपके सामने, कितने मिसालें आपके सामने दूं। एक एक चीज आपके सामने बता रहा हूं कि बस पीछे पड़े नहीं, तबलीगी जमात, मरकज, इस्लाम, मुसलमान जिम्मेदार हैं। आप ये बताइए कि क्या पहली जनवरी से 15 मार्च तक हमारे मुल्क में 15 लाख इंटरनेशनल अराइवल्स हुए, 15 लाख इंटरनेशनल अराइवल हुए। और फिर ये तबलीगी जमात पर आप तनकीद करते हैं, ये बताइए कि 3 मार्च से हमने स्क्रीनिंग शुरू की, कैसे आगे फिर वो लोग, क्या स्क्रीनिंग की आप लोग, कौन जिम्मेदार है उसका, ये सवाल कोई नहीं उठाएंगे। और फिर 16 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक एडवाइजरी इशू किया कि कंपलसरी क्वारंटाइन होगा 14 दिन के लिए उन लोग के लिए जो यूएई से, कतर से, ओमान से, कुवैत से आ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज का तो 18 मार्च से शुरू हुआ। फिर क्या ये बात सच नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार ने बताया कि 1 in 3 migrants will be infected and they should not pass on the infection in villages. However, it is also mentioned that 6 lakhs people were put in shelters. 6 लाख लोगों को आप शेल्टर में रखे, कहां गया सोशल डिस्टेंसिंग, बताइए फिर आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये एक मंसूबाबंद तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं हमारे मुल्क के वजीर आजम से कहना चाहूंगा कि आप इनको रोकिए, आप अपनी खामोशी को तोड़िए, इन ताकतों को आप रोकिए। ये तमाम के तमाम वही लोग हैं जिनका अगर कनेक्शन निकाले तो आपकी आइडियोलॉजी आपकी तंजीमों से जाकर मिलता है। आप मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं आपका मुखालिफ हूं और रहूंगा जिंदगी भर इंशाअल्लाह ताला, मुझे फख्र है आपकी मुखालिफत पर, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वजीर आजम खामोश बैठे रहे। आज आपकी हुकूमत एक नोटिस जारी कर, बयान जारी करती है, मगर इतने दिनों में कितनी नफरत फैला दी गई, कितनी नफरत फैला दी गई, मारा और पीटा जा रहा है, बोर्ड्स लगा दिए जा रहे हैं कि यहां पर मुसलमान अलाउड नहीं है। आखिर ये नफरत क्यों? इस मुल्क में अगर इस वायरस को खत्म करना है तो मैं फिर से अपील कर रहा हूं, हम सबको एक होकर इस वायरस का मुकाबला करना है। दुनिया में सब लोग एक हो रहे हैं और यहां पर हमारे वतन अजीज में ऐसे लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं। नफरत मत फैलाइए, ये वायरस किसी मजहब को नहीं देखता। यकीनन इखलाकी जिम्मेदारी हो सकती है मेरी अगर मेरे घर को कोई आता है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि कोई कोरोना जिहाद। ये कोरोना जिहाद क्या होता है मेरे भाई? कोरोना जिहाद को आप जोड़ रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करा दिए उसको। मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, आप मुल्क के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप मुल्क को मजबूती का काम नहीं कर रहे ऐसा काम करके। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें,
ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।